بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے ساتھ کھیل بند کریں اور ہمیں بچائیں، یوکرینی صدر کا مطالبہ۔ اوورسیز پاکستانی الیکٹرانک طریقے سے پیسے بھیج سکتے ہیں مگر ووٹ نہیں۔ او آئی سی کی یاسین ملک کی عمر قید پر انڈیا کو وارننگ، رہنماؤں کو رہائی دی جائے۔ راولپنڈی میں اگلے 6 روز تک پولیس سیکیورٹی کو رکنے کا حکم۔ لداخ میں انڈین فوج کی بس کو حادثہ یا کچھ اور، 7 فوجی مارے گئے۔ روس کے مقابلے میں چائنا زیادہ خطرناک ہے، چین کو دنیا پکڑے، امریکہ کا وویلا۔ دنیا میں سب سے سستا اور مہنگا پیٹرول کہاں ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین کے صدر نے مغربی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ کھیلنا بند کریں اور اس کی بے حسی سے عبارت جنگ رکوانے کے لیے مزید سخت پابندیاں عائد کریں۔ ان کا ملک ہر صورت آزاد رہے گا، سوال صرف یہ ہے کہ اس آزادی کی قیمت کیا ہوگی۔ یوکرینی صدر کی جانب سے گزشتہ چند دنوں سے یورپی ممالک پر تنقید میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ممالک روسی تیل پر پابندیوں میں معاملے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ روسی افواج نے یوکرین کے مشرق میں واقع 2 اہم شہروں کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین پر روس کے حملے کو 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ روس نے شروع میں یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا تھا اور اب وہ صنعتی اعتبار سے اہم مشرقی ڈونباس کا کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین ہمیشہ آزاد رہے گا، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یوکرینی صدر نے روس کے خلاف پابندیوں کے معاملے پر یورپی ممالک کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ بعض ممالک روس پر پابندیوں کے منصوبے کو کیوں روکنا چاہتے ہیں۔ لاکھوں افراد یوکرین سے نقل مکانی کر کے دوسرے ممالک میں پناہ کی تلاش میں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یورپی یونین کے ممالک کے درمیان روس پر تیل کی درآمد سمیت دیگر پابندیوں کے حوالے سے مشاورت کا 6واں دور جاری ہے، لیکن ابھی تک اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ اس منصوبے پر اتفاق رائے کے لیے یورپی یونین کو مزید کتنے ہفتے درکار ہوں گے۔ حکومتی اتحاد نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کا بل منظور کرتے ہوئے آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں یعنی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے متعلق سابقہ حکومت کی ترامیم کو ختم کر دیا ہے۔ سابقہ حکومت نے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تھا مگر اسے چھین لیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سابق حکومت نے یہ ترامیم گزشتہ سال منظور کروائی تھیں اور اپوزیشن نے اس اجلاس کا واک آؤٹ کیا تھا۔ اس وقت حزب مخالف کی جماعتوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ ووٹ ڈالنے کا حق دینے کی مخالفت کی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈالے جائیں اور نتیجہ ملتان کا بدل جائے۔ دوستو الیکٹرانک طریقے سے پیسے بھیجے جا سکتے ہیں مگر ووٹ نہیں۔ سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو بذریعہ انٹرنیٹ یعنی ای ووٹنگ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کی خواہشمند دکھائی دیتی ہے۔ بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی کھلے عام وقتاً فوقتاً وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ 90 لاکھ پاکستانی اپنا ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ حکومت ہر حربے سے وزیر اعظم عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں آپ کے ڈالر چاہیے، سیاسی نظام میں آپ کی شمولیت نہیں، بس اپنے ڈالر بھیجتے رہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے بھارتی عدالت کی جانب سے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر کی قید سزا پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کو وارننگ دی ہے کہ تمام کشمیری رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔
کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی تحریک کی دہائیوں سے قیادت کرنے والے ممتاز رہنما یاسین ملک کو بھارت میں عمر قید سزا ہونے پر OIC کو گہری تشویش ہے۔ سزا دے کر کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ OIC نے عالمی قوتوں پر زور دیا کہ کشمیریوں کے حقیقی جدوجہد آزادی کو تخریب کاری سے نہ جوڑا جائے اور کشمیریوں پر مظالم کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو تخریب کاری کی مالی معاونت کے جھوٹے مقدمے میں 2 بار عمر قید کے ساتھ 10 لاکھ بھارتی روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دوبارہ اسلام آباد مارچ کال کے بعد حکومت نے راولپنڈی میں اگلے 6 روز تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری کو بھی واپس جانے سے روک دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ مارچ کیا تو راولپنڈی ڈویژن کو 12 گھنٹوں میں سیل کر دیا جائے گا۔ PTI کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی جائے گی۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ معاشی تباہی سے بچنے کے لیے اداروں، عدلیہ اور سیاست دانوں کو فوری اہم اور بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ معیشت تباہ حال اور ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جس ملک کا وزیر اعظم 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس پر فخر کرے اور FIA، نیب اور ANF ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو تو انصاف کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ اپنے کیسز ختم نہیں کرا سکیں گے اور جلد جیلوں میں جائیں گے۔ آج گرے یا کل یہ حکومت ختم ہو کر ہی رہے گی، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافے کی پہلی قسط اور 2000 روپے مہینے کی خیرات کی جھوٹی تسلی معیشت کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ انڈیا کے سرحدی علاقے لداخ میں ایک سڑک حادثے میں 7 فوجی مارے گئے اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ حادثہ تھا یا کچھ اور یہ واقعہ متنازع سرحدی علاقے لداخ کے علاقے نبرا میں پیش آیا ہے۔ انڈین فوجیوں کو لے جانے والی گاڑی سڑک سے پھسل کر دریائے شیوک میں 50 سے 60 فٹ گہرائی میں جا گری۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان جون 2020 میں ایک جھڑپ کے دوران کم از کم 20 انڈین اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک نے متنازع سرحدی علاقے میں ہزاروں اضافی فوجیوں کو تعینات کر دیا تھا۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو کھو دیا ہے، میری ہمدردیاں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دوستو، اس علاقے کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہاں کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ممالک کے مذاکرات کے کئی ادوار بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے چائنا کو عالمی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ امریکہ چائنا کو طویل المدتی بنیادوں پر روس سے زیادہ بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو چائنا کو روکنا اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چائنا کے پاس بین الاقوامی نظام کے ایک مختلف تصور کو آگے بڑھانے کے ارادے کے ساتھ ساتھ اقتصادی، ٹیکنیکی، فوجی اور سفارتی ذرائع بھی موجود ہیں۔ امریکہ روس کو عالمی نظام کے لیے ایک فوری خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، مگر چائنا طویل المدتی بنیادوں پر بین الاقوامی سلامتی کو متاثر کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کا یہ بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے دورے سے وطن واپس پہنچے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے مذاکرات کا مرکزی موضوع بھی بین الاقوامی سطح پر چینی غلبہ تھا۔ پاکستان میں دوستو پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی گئی ہیں، تاہم اس وقت دنیا میں سب سے سستا اور مہنگا پیٹرول کہاں ملتا ہے میں بتاتا ہوں۔ دنیا بھر میں سب سے سستا پیٹرول اس وقت وینزویلا میں ہے، جہاں اس وقت 1 لیٹر کی قیمت پاکستانی روپوں میں 4.5 روپے فی لیٹر ہے۔ ایران میں 1 لیٹر پیٹرول 10 روپے میں مل رہا ہے۔ شام میں پیٹرول فی لیٹر 57 روپے میں دستیاب ہے۔ ملائیشیا میں فی لیٹر پیٹرول 94 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
تیل کے ذخائر سے مالا مال قطر میں بھی یہ قیمت 116 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ سعودیہ میں 1 لیٹر پیٹرول 125 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دبئی سمیت عرب امارات میں یہ قیمت 194 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ افغانستان میں پیٹرول کی قیمت 173 روپے سے زائد ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اس کی قیمت 252 روپے فی لیٹر سے اوپر جا چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں 202 روپے فی لیٹر پیٹرول فروخت ہوتا ہے۔ چائنا میں پیٹرول کی قیمت 281 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت میں 1 لیٹر پیٹرول 270 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں پیٹرول 401 روپے فی لیٹر خریدا جاتا ہے۔ پاکستان میں 180 روپے میں مل رہا ہے۔ برطانیہ میں پیٹرول کی قیمت 424 روپے ہو چکی ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول اس وقت ہانگ کانگ میں دستیاب ہے، جہاں پیٹرول کی قیمت پاکستانی روپوں میں 588 روپے 71 پیسے فی لیٹر دستیاب ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں پیٹرول کا اپنا معیار، مقامی کرنسی کی ویلیو، وہاں کی فی کس آمدنی، لوگوں کا معیار زندگی اور مہنگائی کی شرح کی اہمیت اپنی اپنی جگہ ہے۔ مثلاً ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں فی کس آمدنی $100 ہے اور بھارت میں فی کس آمدنی $160 ہے۔ امریکہ میں $3000 کے قریب اور ہانگ کانگ میں $4000 کے قریب ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ اعداد و شمار ورلڈ بینک سمیت مختلف ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ پاکستان میں ایک مزدور کی تنخواہ تقریباً 25,000 مہینہ ہے، اور سعودی عرب میں پاکستانی روپے میں مزدور کی تنخواہ 2,20,000 مہینہ ہے۔ اس 2,20,000 والے کے لیے آئل پرائز 125 روپے پاکستانی ہے، جبکہ 25,000 والے کے لیے 180 روپے۔ اب آپ خود ہی موازنہ کر لیں۔ انڈیا میں اس سال بہار کے موسم میں زبردست جانی نقصان کی وجہ بننے والی کورونا کی لہر کا زور کم ہو چکا ہے، لیکن اب لاکھوں لوگ میڈیکل بلوں کے بوجھ تلے دبے وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے بیماری کے علاج کے لیے لیا تھا۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے اکثر ملکوں کی طرح بھارتی شہریوں کے پاس بھی ہیلتھ انشورنس موجود نہیں، اور وہ کورونا کے علاج کے خرچے کی وجہ سے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ نئی دہلی کے رہنے والے ایک شخص نے 2 مہینے تک ایک نجی ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے جاتے رہے۔ ان کا بیٹا کورونا کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ ان کی تمام جمع پونجی ایمبولینس، طبی ٹیسٹوں، ادویات اور ICU کے بستر کا خرچہ پورے کرتے ہوئے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بینکوں سے قرضے لیے۔ جب خرچہ مزید بڑھا تو انہوں نے دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار پکڑا۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو انہوں نے انجان لوگوں سے بھیک مانگی۔ انہوں نے انڈیا کی کراؤڈ فنڈنگ ویب سائٹ سے آن لائن لوگوں سے مدد کی اپیل کی۔ انہوں نے اتنا بڑا قرض اپنی زندگی میں کبھی نہیں لیا تھا۔ ان کا بیٹا زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا اور وہ اسے جینے کا موقع فراہم کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے جذبات سے لبریز آواز میں بتایا کہ میں ایک فخر کرنے والا خوددار باپ تھا، اب میں ایک بھکاری بن چکا ہوں۔ دوستو، حالیہ وبا کی وجہ سے بھارت کی معیشت کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جہاں لاکھوں لوگ قرضوں کے شدید دباؤ میں ہیں، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشی بحالی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وبا سے پہلے بھی بھارت کا طبی نظام کئی مشکلات کا شکار تھا۔ عام طور پر بھارتی شہری علاج معالجے کا 63% تک خرچہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ بھارت میں جہاں کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہوئی ہیں، ایسے میں ہوش ربا علاج معالجے کے خرچوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جہاں بہت سی جگہوں پر ملازمتیں بحال ہوئی ہیں، وہیں معیشت دان اس عرصے کے دوران 1,20,00,000 ملازمتوں کے ختم ہو جانے کے باعث پریشان ہیں۔ جب اس شخص نے اپنے بیٹے کے دوستوں سے آن لائن چندہ جمع کرنے کی مہم کے لیے کہا تھا تو انہیں اس وقت تک پچھلے 18 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی۔
اس سال مارچ میں ہونے والی پیو ریسرچ کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں کورونا کی وبا کی وجہ سے 3 کروڑ 20 لاکھ افراد درمیانے درجے سے نکل کر نچلے غریب ترین درجے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے افراد ہیں جو 10 سے 20 ڈالر روزانہ سے بھی کم کماتے ہیں۔ ان کے تحت روزانہ 2 ڈالر سے بھی کم کمانے والے افراد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 7.5 کروڑ سے بھی بڑھ گئی یا تجاوز کر گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔